بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، یقیناً یہ ویڈیو آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگی۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو فوج یزید نے رسول اللہ کی صاحبزادیوں کو قید کر دیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں بغور کفن چھوڑ کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ میدان کربلا میں بغور کفن پڑا رہا۔ اتنے میں پورے آسمان پر اندھیرا چھانے لگا اور لوگ سمجھنے لگے کہ شاید رات ہو چکی ہے، تارے آپس میں ٹکرانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت خون کی بارش ہوئی تھی، یعنی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں آسمان بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ 10 محرم الحرام کے دن میدان کربلا کے اوپر سے کبوتر گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ تپتی ہوئی ریت پر میدان کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ یوں ہی بے کفن پڑا ہوا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے زمین پر آ گیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا، غضب ہو گیا، رسول اللہ کے نواسے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا خون میدان کربلا میں یوں ہی بکھرا ہوا ہے۔ یوں کبوتر اس مقتل گاہ میں آ کر پھرنے لگے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں رونے لگے۔ اس سفید کبوتر نے امام حسین کے خون سے اپنے آپ کو تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا اڑتا مدینہ جا پہنچا۔ مدینہ پاک پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ جب مدینہ پاک کے لوگوں نے اس کبوتر کو دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے۔ جیسے ہی امام علی مقام امام حسین کی شہادت کی خبر مدینہ پاک پہنچی تو لوگ سمجھ گئے کیا ماجرا تھا۔ وہ ماجرا یہ تھا کہ اس کبوتر کے ذریعے سب سے پہلے امام علی مقام کی شہادت کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائی گئی۔ اسی لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا، جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی نسل کا کبوتر ہے۔ محترم ناظرین، تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ کے باہر ایک قوم میں سیام نامی یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو نہایت حسین و جمیل تھی، پر اچانک اسے ایک بحر کا مرض ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ وہ نابینا ہو گئی۔ محلے کے اور ارد گرد کے لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو یہ مرض ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی بیٹی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ اس گاؤں سے نکل پڑا۔ اپنی لڑکی کو لے کر ایک طرف جا کر کہیں باغ میں رہنے لگا۔ اب وہ یہودی صبح شہر کو نکل جاتا اور دن بھر کام کرتا، شام کو واپس اسی باغ میں اپنی لڑکی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ یہودی سارا دن کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ شام کو اپنی اس لڑکی کے پاس واپس نہ آ سکا۔ وہ لڑکی گرتے پڑتے ایک درخت کے نیچے جا بیٹھی اور روتی رہی۔ اس لڑکی نے اس درخت کے نیچے اپنی پوری رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو اس لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے پاس ہی درخت اوپر کی طرف سے کہیں پرندے کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس پرندے کی آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور گرتے پڑتے دوسرے درخت کی جانب دوڑ پڑی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی اور پھر بھی اوپر سر کر کر کے دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں اس پرندے سے ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں جا گرا۔ اس خون کا گرنا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھ صحیح ہو گئی اور وہ اس آنکھ سے دیکھنے لگی۔ اتنے میں خون کا ایک قطرہ اس کی بائیں آنکھ میں گر گیا۔
وہ لڑکی اس آنکھ سے بھی دیکھنے لگی اس خون کی برکت سے۔ وہ دیکھتی کیا ہے کہ اوپر ایک کبوتر خون میں لتھڑا ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سفید رنگ کا کبوتر تھا۔ وہ لڑکی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں کچھ اور خون کے قطرے اس کے جسم پر گر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اب وہ لڑکی اس طرح سے ہو گئی جیسے اس کو کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اب وہ خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ اتنے میں وہی یہودی اپنی اس بیٹی سے ٹکرا گیا، اپنی بیٹی کو پہچان نہ سکا اور پوچھنے لگا کہ اے لڑکی، تم جانتی ہو یہاں میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کے گیا تھا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ اور وہ مجھے مل نہیں رہی۔ وہ لڑکی روتے روتے خوشی سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، کیا بابا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی آپ کی بیٹی ہوں جو آپ اس باغ میں مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ اس کا باپ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور خوشی سے رونے لگا اور پوچھنے لگا، تمہاری یہ طبیعت کیسے ٹھیک ہوئی؟ یہ بیماری کیسے صحیح ہوئی؟ اس لڑکی نے وہ تمام واقعہ اپنے باپ کو سنا دیا۔ اسی درخت کے نیچے وہ لے گئی جہاں وہ کبوتر خون سے لتھڑا ہوا بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ کبوتر اس درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، درد کی شدت سے رونے جیسی آوازیں نکال رہا تھا۔ اس یہودی نے اس کبوتر سے پوچھا، ایسی کیا بات ہے تیرے اس خون میں جو میری بیٹی صحیح ہو گئی؟ تو خیر جیسے تیسے اس یہودی نے اس کبوتر کے بارے میں معلومات نکال لی۔ جب اس یہودی کو معلوم چلا کہ جو اس کبوتر کے اوپر خون لگا ہوا ہے وہ امام حسین کا ہے اور اسی خون کے ذریعے سے میری بیٹی ٹھیک ہوئی ہے اور اسے دکھنا شروع ہو گیا ہے اور اس کا کوڑ کا مرض بھی ختم ہو گیا ہے، وہ کہنے لگا کہ حضرت امام حسین کے نانا حق پہ نہ ہوتے اور اگر نواسۂ رسول حق پر نہ ہوتے تو ان کے خون کے قطروں میں ایسا برکت والا ظہور نہ پیدا ہوتا اور میری اپائش لڑکی نہ ٹھیک ہو پاتی۔ اور پھر یہودی وہ اسی وقت اپنی بیٹی کے ساتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جب بھی کوئی مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا وہ تو تمام تر واقعہ تفصیل سے اس کو بتاتا۔ سلام ہو یا رسول اللہ پر، سلام ہو نواسۂ رسول پر، سلام ہو شہدائے کربلا پر۔ تو امید ہے پیارے بہن بھائیوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ اور بھی بہت اچھے اچھے واقعات موجود ہیں، چینل کو وزٹ کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ڈھیر علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی شہدائے کربلا کی طرح صبر و تحمل نصیب فرمائے، دین کی راہ میں سر کٹانے والوں میں سے بنا دے ہمیں۔ اللہ پاک اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوب خوب نیکیاں کرنے اور دین پہ چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ پیارے بہن بھائیوں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔